السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ نئی کلاس کے ساتھ آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ کل ہم نے جو لیسن پڑھا تھا الحاکم الزاہد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کیسے گزری اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں کس طرح کی حکومت کی، وہ کتنے عدل و انصاف پسند تھے، اس بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور کل میں نے اس اسٹوری کے اینڈ پر بتایا تھا کہ جو اس کے کوشچن آنسر سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ لیسن کے سٹارٹنگ میں بتاؤں گا۔ تو آج ہم آج کے سیکشن کا آغاز کل کے لیسن کے کوشچن آنسر سے کریں گے۔ کل کے لیسن کے جو کوشچن آنسرس ہیں وہ آج آپ کو سب سے پہلے بتائے جائیں گے، پھر اس کے بعد آج کا جو لیسن ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کل کا جو لیسن تھا الحاکم الزاہد، اس سے ریلیٹڈ 5 کوشچنس ہیں جس کے آج ہم آپ کو آنسرس بتائیں گے، اور اس کو آپ پریکٹس کریں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اگلا لیسن بھی آج آپ کو پڑھائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا کوشچن ہے الحاکم الزاہد کا، متى ولد عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کب پیدا ہوئے؟ عمر بن عبدالعزیز کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہم نے کل لیسن میں پڑھا تھا، وہی آج یہاں پر ہم بتا رہے ہیں۔ ولد عمر بن عبدالعزیز سنۃ 61 للحجرہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز سن 61 ہجری یعنی 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ولد عمر بن عبدالعزیز سنۃ 61 للحجرہ۔ عمر بن عبدالعزیز سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو یہ فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ سیکنڈ ون کوشچن، لماذا بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورۃ؟ لماذا بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورۃ؟ عمر بن عبدالعزیز کے فادر یعنی والد نے انہیں مدینہ منورہ کو کیوں بھیجا؟ بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورۃ لیتعلم۔ بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورۃ لیتعلم۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ کو بھیجا تھا۔ تھرڈ ون کوشچن ہے، کیف کان عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ؟ عمر بن عبدالعزیز اپنے شباب یعنی جوانی میں کیسے تھے؟ کیف کانا کیسے تھے عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ اپنی نوجوانی میں، اپنے شباب میں۔ الجواب، اس کوشچن کا جواب ہے کان عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ، عمر بن عبدالعزیز اپنی نوجوانی میں یکثر من التطیب، بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ وکانت فی خدمتہ الجواری، اور ان کی خدمت کے لیے، ان کی سروس کے لیے، ان کی خدمت کے لیے بہت ساری عورت خادمائیں تھیں۔ تو اس طرح یہ عمر بن عبدالعزیز کی جوانی کا عالم بتایا گیا۔ فورتھ ون کوشچن ہے، ماذا قال عمر بن عبدالعزیز لبناتہ؟ ماذا قال عمر بن عبدالعزیز لبناتہ؟ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی صاحبزادیوں یعنی اپنی بیٹیوں سے کیا کہا؟ الجواب، اس کا آنسر ہے قال عمر بن عبدالعزیز لبناتہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں سے کہا، ان العیش عیش الآخرہ، ان العیش عیش الآخرہ، حقیقت میں زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی جب ان کی بیٹیاں دال اور پیاز کھانے کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھیں، تو اس وقت ان کی یہ کیفیت اور حالت زار کو دیکھ کر حضرت
عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دلاسے کے طور پر کہا کہ یہ دنیاوی زندگی کوئی حقیقی زندگی نہیں، بلکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں تکلیفوں کو برداشت کرو اور آخرت میں تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ یعنی عدل و انصاف کے لیے اور امانت داری کے لیے تم ایک جو تکلیفیں برداشت کر رہی ہو، انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا۔ 5th one، متى توفی عمر بن عبدالعزیز، متى توفی عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کی وفات کب ہوئی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کب ہوئی؟ تو الجواب، اس کا جواب، توفی عمر بن عبدالعزیز سنۃ 101 للہجرہ، عمر بن عبدالعزیز کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی، 101 یعنی 101۔ تو توفی عمر بن عبدالعزیز سنۃ 101 للہجرہ، تو عمر بن عبدالعزیز کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی۔ تو اس طرح یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اسٹوری ہم نے کل بتائی تھی، یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن آنسرز تھے جو آپ کو بتائے گئے۔ اب میں اسے آپ کے سامنے شو بھی کروں گا، یہ آپ اس کو کاپی کریں اور پھر اس کو پریکٹس بھی کریں۔ تو یہ آج کا یہ سیشن ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے ایک نئے اسٹوری کے ساتھ۔ آج کی نئی اسٹوری ہے الطبیب الصغیر کے نام سے۔ نان ڈیٹیل کی ہم اسٹوریز پڑھ رہے ہیں۔ پہلی اسٹوری ہم نے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھی تھی، دوسری اسٹوری ہم نے ملکۃ السبا کے نام سے پڑھی تھی، تیسری اسٹوری ہم نے الحاکم الزاہد پڑھی۔ اب یہ چوتھی اسٹوری آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہے الطبیب الصغیر، اور یہ ہمارے اس نان ڈیٹیل کے سیکشن کی لاسٹ اسٹوری ہوگی، کیونکہ اور دو اسٹوریز جو تھیں اشفاق اللہ خان دا فریڈم فائٹر اور ایک المسرحیہ نام سے ڈرامہ اس کے اندر تھا، تو وہ بھی اس نان ڈیٹیل کے سیکشن سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہ 4 ہی اسٹوریز باقی رہ گئی ہیں، تو ان میں سے یہ لاسٹ اور 4th ون اسٹوری ہے الطبیب الصغیر دا اسمال ڈاکٹر۔ تو اس کے اندر آپ ایک چھوٹے سے بچے کی اسٹوری سنیں گے۔ دیکھیے کیا اس اسٹوری میں بتایا گیا ہے۔ السکون ینزل علی المکان، السکون ینزل علی المکان، سکون گھر پر اتر رہا تھا، سکون گھر پر اتر رہا تھا، یعنی ایک آپ کو ایک ناول ٹائپ آپ کو یہ اسٹوری بتائی جا رہی ہے، یعنی سکون گھر پر اتر رہا تھا، یعنی خاموشی گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ والسماء تنذر بالرعود، اور آسمان بجلی کی کڑک سے ڈرا رہا تھا، اور آسمان بجلی کی کڑک سے ڈرا رہا تھا۔ والبرق یومض، اور بجلی چمک رہی تھی۔ وشوارع القریۃ ہادئۃ، اور گاؤں کے سڑکیں خاموش اور پرسکون تھیں۔ فقط اصبح الجو بارداً، اور ہوا اور یقیناً ہوا ٹھنڈی تھی، اور یقیناً ہوا ٹھنڈی تھی۔ کانت الساعۃ تقترب من الثالثۃ عصراً، اور وقت تقریباً شام کے 3 بج رہے تھے۔ وخالد یرجع الی بیتہ بعد ان مضى اليوم الدراسی لیعود الی امہ فدق جرس الباب، اور خالد اپنے گھر کو واپس ہوا اپنے تعلیمی دن کے گزر جانے کے بعد، اپنے تعلیمی دن کے گزر جانے کے بعد خالد اپنے گھر کو واپس ہوا، لیعود الی امہ، تاکہ وہ اپنے ماں کے طرف لوٹے۔ فدق جرس الباب، خالد نے دروازے کی بیل بجائی، فدق بجائی جرس الباب، دروازے کی بیل۔ ولکن الباب لم یفتح، لیکن دروازہ نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا۔
वलाकिन अलबाबा और लेकिन दरवाज़ा लम युफ्ताह नहीं खुला। कर्ररा ज़ालिका मर्रातिन अदीदतन उसने बेल को कई मरतबा बजाया, उसने बेल को कई मरतबा बजाया। बदाल खलक़ु इला नफ्सि सग़ीरी छोटे बच्चे के दिल में बेचैनी शुरू हो गई, छोटे बच्चे के दिल में बेचैनी शुरू हो गई। वख़ज़ा युफ़क्किरु और वो सोचने लगा, व युहद्दिसु नफ्सहु ऐन ज़हबत उम्मी और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ कहाँ चली गई। तो माहौल ऐसा था कि घर एकदम पुरसुकून था, आसमान में बिजलियाँ कड़क रही और चमक रही थीं और सड़कें सुनसान थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। बच्चा अपना दिन का स्कूल ख़त्म करके घर को लौटा और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसके दिल में बहुत से ख़दशात और बेचैनियाँ पैदा हुई कि क्यों मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कि मेरी माँ कहाँ चली गई। आगे बता रहे हैं, आदतन इंदमा यरजू इला बैतिही उमूमन जब वो अपने घर को वापस आता, यजिदुल उम्मा बिंतज़ारिही अमामल बाबी तो वो उसके इंतज़ार में अपनी माँ को घर के दरवाज़े पर पाता, उसके इंतज़ार में अपनी माँ को अपने दरवाज़े पर, अपने इंतज़ार में अपनी माँ को दरवाज़े पर पाता। क्या अमूमन तो होता तो ये था कि जब भी वो घर को पहुंचता तो उसकी माँ उसका इंतज़ार करते दरवाज़े पर होती, लेकिन आज उसके बरखिलाफ़ बात हुई है, उसके अपोज़िट बात हुई। वफ़ुजअतन तज़क्करा अन्न फ़ी हक़ीबतिही मिफ्ताहन और अचानक से उसे याद आया कि उसके बैग में एक चाबी है, अचानक से उसे याद आया कि उसके बैग में एक चाबी है। हक़ीबतुन कहते हैं बैग को और मिफ्ताहुन कहते हैं चाबी को। फ़अख़रजहु व फ़तहल बाबा तो उसने वो चाबी निकाली, व फ़तहल बाबा और उसने दरवाज़ा खोला, फ़तह खोला, अलबाबा दरवाज़ा डोर। फ़वजदा उम्महु अलल अर्ज़ि वहिय नाइमतुन तो उसने अपनी माँ को ज़मीन पर पाया इस हाल में कि वो सोई हुई थी, तो उसने अपनी माँ को ज़मीन पर पाया इस हाल में कि वो सोई हुई थी। उम्मुन बोलते हैं माँ को, अल अर्ज़ बोलते हैं ज़मीन को, नाइमतुन कहते हैं सोने वाली को। फ़ख़ाफ़ा वफ़ाज़त मिन ऐनैहि दुमूउन तो वो डर गया और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वलाकिन्नहु सबरा लेकिन उसने सब्र किया। वक़ाल फ़ी नफ्सिही और उसने अपने दिल में कहा, यजिदु अन अफ़अला लिउनक़िज़ उम्मी अल हबीबता मुझ पर लाजिम है, ज़रूरी है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसके ज़रिए मैं अपनी प्यारी अम्मी को बचा सकूं। मुझ पर वाजिब है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसके ज़रिए मैं अपनी अम्मी को बचा सकूं, ताकि मैं अपनी अम्मी को बचा सकूं। वालल फ़ौरी इत्तसला बिरक़मी 108 तो फ़ौरन उसने 108 नंबर मिलाया। वलम यहदा क़ल्बुहु वलम यतमइन्न बालुहु लेकिन उसका दिल पुरसुकून नहीं हुआ और ना वो मुतमईन हुआ। 108 तो उसने डायल कर दिया लेकिन उसके बावजूद उसका दिल मुतमईन नहीं हुआ, वो पुरसुकून नहीं हुआ। वतताबात अनफासुहु और मुसलसल उसकी सांसें चल रही थीं, यानी वो हैबत के मारे उसकी सांसें तेज़ी से चलें। तताबात अनफासुहु उसकी सांसें मुसलसल चल रही थीं। तफ़क्करा फ़ीमा यफ़अलुहु लिउम्मिही तो वो इस बारे में सोचने लगा जो वो अपनी माँ के लिए कर सकता है। हत्ता तसीला सय्यारतुल इस्आफ़ी यहाँ तक कि एम्बुलेंस आ जाए, यानी एम्बुलेंस आने तक वो अपनी माँ के लिए कुछ करने की सोच रहा था। वतंजुरुल उम्मु इलैहि मुशीरतन इलल मतबखी फ़ी ज़ुअफ़िन शदीदिन माँ उसकी तरफ कमज़ोरी के साथ इशारा, बावर्ची खाने की तरफ इशारा करती हुई देख रही थी। माँ उसकी जानिब बड़ी कमज़ोरी के साथ बावर्ची खाने की जानिब देखते हुए इशारा कर रही थी। अलमतबख कहते हैं बावर्ची खाने को।
تو وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمِ الْإِشَارَةَ، لیکن وہ ماں کے اشارے کو اس نے نہیں سمجھا، اس نے ماں کے اشارے کو نہیں سمجھا۔ وَسَرْعَانَ مَا تَذَكَّرَ دَرْسًا مِّن دُرُوسِ الْعُلُومِ عَنْ مَرَضِ السُّكَّرِ، اور تیزی سے بڑی جلد اسے سائنس کا ایک لیسن یاد آ گیا، ان مرض سکری، ڈائبٹیز کے مرض کے بارے میں، ڈائبٹیز کے مرض کے بارے میں اسے سائنس کا ایک لیسن یاد آ گیا۔ وہ اعراضی مرض سکری، اور اسے جو ڈیزیز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے وہ بھی یاد آ گئے۔ ڈائبٹیز کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اسے یاد آ گیا۔ من یبوست الوجہ، چہرے کا سکڑ جانا، وراشتاً بالاطراف، اور اعضاء کا کپکپانا یعنی شیک ہونا، وعرق غزیر، اور بہت زیادہ پسینہ نکلنا، یہ سمٹمز جو شوگر کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسے یاد آ گیا۔ وفی هذه اللحظة فهم اشارۃ والدته، اور اسی وقت اسی لمحے وہ اپنی والدہ کے اشارے کو سمجھ گیا۔ واسرع الی المطبخ، اور وہ باورچی خانے کی طرف دوڑا۔ واسرع، اور وہ تیزی سے دوڑا، الی المطبخ، باورچی خانے کی طرف۔ وصنع شرابا من الماء والسکر مع زیادۃ نسبۃ السکر، اور اس نے بہت زیادہ شکر کے ساتھ پانی اور شکر سے ایک شربت تیار کیا۔ شکر کی زیادہ شکر کے ساتھ اس نے پانی اور شکر کا ایک مشروب یعنی ایک جوس مطلب شربت بنایا۔ وساعد امہ علی تناولہ، اور اس کے پینے پر ماں کی مدد کی۔ وہوا یترقب فی خوف نتیجۃ ما یحدث، اور وہ خوف کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ وصلت سیارۃ الاسعاف، تو ایمبولنس پہنچ گئی۔ وصلت، پہنچ گئی، سیارۃ الاسعاف یعنی ایمبولنس، تو ایمبولنس پہنچ گئی۔ فحص طبیب الامہ، ڈاکٹر نے ماں کی تشخیص کی یعنی چیک اپ کیا۔ وسأل خالدا عما حدث لأمه، اور ڈاکٹر نے خالد سے جو ہوا ماں کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں پوچھا۔ وما قدم لها، اور اس نے ان کے لیے کیا اقدام کیا اس بارے میں بھی پوچھا۔ فحكى له خالد ما حدث، تو خالد نے ڈاکٹر کو وہ سب کچھ بتایا جو پیش آیا۔ دہشت طبیب، تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اور وقال، اور انہوں نے کہا، لقد انقذت والدتک، تم نے اپنی ماں کو بچا لیا، بچے تم نے ماں کو بچا لیا۔ واتوقع ان تكون طبيبا بارعا في المستقبل، امید کرتا ہوں کہ تم مستقبل میں آنے والے زمانے میں تم ایک ماہر ڈاکٹر بنو گے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں تم ایک ماہر ڈاکٹر بنو گے۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، بارع کہتے ہیں ماہر کو۔ فی المستقبل، فیوچر میں۔ عادت الی الام بعض خواہ، تو ماں کی بعض قوتیں واپس آنے لگیں، ماں کی بعض خواہ بہتر ہونے لگے۔ وأخذت ابن بین احزانها فرحة لابنه الطبیب الصغیر، اور ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیا۔ بابنها الطبیب الصغیر، چھوٹے طبیب، چھوٹے ڈاکٹر بیٹے سے خوش ہوتے ہوئے۔ واختلط دموع الابن بدموع الام، اور ماں بیٹے کے آنسو ایک ساتھ جاری ہو گئے۔ وقالت الام، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، وقالت الام، ماں نے کہا، مرحبا بالطبیب الصغیر، ویلکم ینگ ڈاکٹر، ویلکم میں ینگ ڈاکٹر، میرے چھوٹے طبیب، خوش آمدید ہو۔ تو اس طرح ماں نے اس وقت اپنے بچے کو خود سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا کہ ویلکم میں ینگ ڈاکٹر۔ تو اس طرح ومنذ ذلك اليوم، اس دن سے قرر خالد ان یکون طبیبا فی المستقبل،
خالد نے یہ طے کر لیا کہ وہ فیوچر میں ایک ڈاکٹر بنے گا. حتیٰ یساعد الضعفاء والفقراء والمساکین حبا للہ ورسولہ، یہاں تک کہ وہ کمزور اور غریب اور مسکین لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں علاج کرے گا یا مدد کرے گا. حتیٰ یساعد، کہ وہ مدد کرے گا کمزوروں، غریبوں اور مسکینوں کی حبا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو جب اس کی ماں کے زبان سے اس کے لیے یہ لفظ نکلا کہ مرحبا بالطبیب الصغیر، ویلکم مائی ینگ ڈاکٹر، تو اس نے اسی وقت سے یہ طے کر لیا کہ وہ فیوچر میں ایک بہتر ڈاکٹر بن کر غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرے گا. اور یہ مدد پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوگی. تو اس طرح سے آج کا یہ لیسن تھا، جس میں آپ کو ایک ننھے سے بچے کا قصہ بتایا گیا کہ جس نے کس طرح اپنے ماں کی مدد کی اپنے ذہانت اور علم کی بدولت، اور اس کی ماں نے اسے کس طرح سے داد و تحسین دی، اسے شاباشی دی، اور پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو آئندہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے تیار کرنے کی جستجو میں لگ گیا. تو یہ آج کے لیسن تھا، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی. اس کے ریلیٹڈ کچھ کوشچن آنسرز ہے جو آج آپ کو بتائیں گے. دیکھیے فرسٹ کوشچن ہے کہ متى رجع خالد الى بیتہ، خالد اپنے گھر کو کب لوٹا. متى رجع خالد الى بیتہ، خالد اپنے گھر کو کب لوٹا. الجواب آنسر ہے رجع خالد الى بیتہ بعد المدرسۃ، خالد اپنے گھر کو اسکول کے بعد لوٹا، مدرسے کے بعد لوٹا. من دقا جرس البابی، من دقا جرس البابی، بیل کس نے بجائی، ڈور بیل کس نے بجائی. دقا خالد جرس البابی، ڈور بیل خالد نے بجائی. دقا خالد جرس البابی، دقا بجائی خالد نے جرس البابی، ڈور بیل. تھرڈ ون ہے این وجد خالد امہ، این وجد خالد امہ، خالد نے اپنی ماں کو کہاں پایا. این کہاں، وجدہ پایا، خالد نے امہ اپنی ماں کو. الجواب آنسر ہے وجد خالد امہ علی الارض، وجدہ پایا خالد نے امہ اپنی ماں کو علی الارض زمین پر، خالد نے اپنی ماں کو زمین پر پایا. فورتھ ون کوشچن ہے ماذا صنع خالد لامہ، خالد نے اپنی ماں کے لیے کیا بنایا، کیا چیز بنائی. جواب ہے صنع خالد لامہ شربت السکر، خالد نے اپنی ماں کے لیے شکر کا شربت بنایا. ففتھ ون ہے لماذا حب خالد ان یکون طبیبا، خالد نے طبیب بننا کیوں چاہا، خالد نے طبیب یعنی ڈاکٹر بننا کیوں چاہا. الجواب احب خالد ان یکون طبیبا، خالد نے طبیب بننا چاہا لیساعد الضعفاء والفقراء والمساکین، تاکہ وہ کمزوروں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں. تو اس طرح یہ آج کی ایک چھوٹی سی سٹوری تھی اور اس کے کوشچن آنسر تھے. یہ رہے آپ کے سامنے آج کی اس سٹوری کے کوشچن آنسرز، جس کی آپ کو رائٹنگ پریکٹس کرتے رہنی ہے. آپ بار بار ان کوشچن کے آنسرز کی رائٹنگ پریکٹس کرتے رہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھتے رہیں. یہ آج ہمارے نان ڈیٹیل کے سیکشن کا اختتام یہیں پر ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل نئے سیکشن سے آغاز کریں گے، اور کل سے ایسا ہوگا کہ ایک روز فرسٹ سیکشن سے ہم لیسن پڑھائیں گے، تو دوسرے روز سیکنڈ سیکشن سے پڑھائیں گے، اور تیسرے روز تھرڈ سیکشن سے ہم ایک لیسن پڑھائیں گے. اس طرح ہر سیکشن کا ایک روز ایک نیا لیسن ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ آج کا یہ سیکشن یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.